السلام علیکم بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے لیکچر میں پہاڑ اور گلہری کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب ہم اس کے آگے جو اشعار رہتے ہیں وہ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ پہاڑ اور گلہری آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور پہاڑ اس کو اپنی بلندی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ تو بہت حقیر چیز ہے، میں بہت بڑا ہوں۔ اب یہ جو آگے والے اشعار ہیں اس میں گلہری پہاڑ کو جواب دیتی ہے کہ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، کہ اگر کیا ہوا میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں، تو اگر بڑا ہے، تجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی عطا کی ہے اور مجھ کو چھوٹا بنایا ہے، مجھے چھوٹا بنایا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت مین اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، حکمت ہر ایک چیز سے نمایاں ہوتی ہے۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک کا قد لمبا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان برابر پیدا کیے، ہر جو جان ہے خدا کی فطرت پر پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر کا حقوق اور حق دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تو بڑا ہے اور میں چھوٹی ہوں، تو میری طرح چھوٹا نہیں ہو سکتا، میں تیری طرح بڑی نہیں ہو سکتی، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، یہ اس کی حکمت سے ہے، اس کی عقل اور سمجھ سے ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اس میں گلہری پہاڑ کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تجھے بڑا بنا دیا تو اس میں کیا ہے؟ تجھے بڑا بنا کے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، تجھ میں اتنی حیثیت نہیں کہ تو چل پھر سکے، تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹا بنا کر مجھے اس قابل کر دیا کہ میں درخت پر چڑھ جاؤں، اپنی خوراک لے لوں، جا کے جہاں کھانا پینا ہے کھا لوں۔ تجھ کو وہ کہاں نصیب ہے؟ تجھ میں تو صرف بڑا پن ہے، تجھ میں تو صرف ایک غرور ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل، شعور، سمجھ اتنی عطا کی ہے کہ میں درخت پر بھی چڑھ جاتی ہوں۔ اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو مجھے درخت پر چڑھ کر دکھا اور مجھے یہ چھالیاں توڑ کر دکھا۔ بڑا قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ وہ کہتی ہے کہ تجھ میں اتنی تو حیثیت ہے نہیں کہ تو ایک قدم اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ لے، تو اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے مجھ میں کہ میں بھاگتی ہوں، دوڑتی ہوں، درختوں پر چڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مجھے یہ سب سکھایا ہے۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، ہنر مین فن، کہ اگر تو اتنا بڑا ہے تو جو میرے اندر فن ہے، میرے اندر جو خوبی ہے وہ مجھے دکھا، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ یعنی چھالیاں جو سپاری ہے، جو کھانے والی چیز ہے، یہ جو میں توڑ رہی ہوں، یہ جو میں درخت پہ بیٹھی توڑ رہی ہوں، اگر میں تجھ میں اتنی ہمت ہے، تو اتنا بڑا ہے تیرا قد، اتنا بلند ہے، تو مجھے اس درخت سے چھالیاں توڑ کر دکھا۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اب گلہری پہاڑ کو سمجھاتی ہے کہ آپ جو بھی کہہ لو کہ آپ بڑے ہو یا میں چھوٹی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ ہر چیز چھوٹی بڑی کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، شعور عطا کیا ہوا ہے۔ اگر تو بڑا ہے تو مجھے اس درخت سے چھالیاں توڑ کر دکھا، جبکہ تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھ میں تو ایک قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت عطا کی ہے، حکمت اور شعور عطا کیا ہے کہ میں چھالیاں توڑ کر کھا سکتی ہوں۔ تو وہ آخری فقرے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ قدرت کے کارخانے سے مراد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی انسان، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اپنے بڑے پن یا چھوٹے پن کی وجہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبی، عقل، سمجھ، دماغ، شعور عطا کیا ہے۔ اس نظم سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بات پر آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پوائنٹ نہیں اٹھانا چاہیے کہ فلاں چھوٹا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر پیدا کیا اور ان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنا پر ہے۔ ہمیں اس سبق سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ غرور کرنے والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غرور کرنے والوں کو قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، قیامت کے دن غرور کرنے والے انسان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آئیں گے۔